اگر پی ٹی آئی آج کے دن 10,000 اکٹھے کرنے میں ناکام ہو گئی تو سمجھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے انہیں ایک جماعت کے طور پہ ٹھنڈے پانی میں غرق ہو جانا چاہیے. ان کو شرم سے جو ہے غرق ہو جانا چاہیے کہ ایک آدمی پشاور سے اٹھا اور وہ لاہور پنجاب کو ہلاتا ہوا کراچی پہنچا اور کراچی پہنچ کے اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ سمجھ لیں کہ آج پی ٹی آئی کی باہر کی قیادت کا اصل امتحان ہے. آج اڈیالہ کے باہر ایک بڑا شو ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مومنٹم جو سہیل آفریدی نے بنایا تھا وہ آلموسٹ فارغ ہو جائے گا. جب سہیل آفریدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ آپریشن کی اجازت دیں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کیڑی اجازت سانو پوچھا کنے وے پوچھا ہی نہیں تو پھر میں اجازت کس چیز کی دوں. تو میرا خیال ہے یہ آفیشیلی انگیجمنٹ جو ہے یہ کے پی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. اور اگر کور کمانڈر صاحب اس کمیٹی میں چلے جاتے ہیں بریفنگ دینے، جس میں انہیں جانا بھی چاہیے، بہت اچھا جیسچر ہے، پہلے بھی وہ دے چکے ہیں، تو پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فاصلہ ہے یقیناً وہ کم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسارانہ کا سلام قبول کیجیے گا. گڈ مارننگ، صبح بخیر، صبح جو سلام جی آیا نو بخیر راگلے. دنیا کے ہر اچھے خوبصورت لفظ آج آپ کے نام ہیں. پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے حسب معمول میری بہت ساری دعائیں، اور آپ جہاں رہیں شاد آباد رہیں. پاکستانیوں جن کو جو مشکلات کا سامنا ہے دار غیر میں رہنے والا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آج 13 جنوری ہے اور منگل کا دن ہے. آج کے دن کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہوئی میں نے کہا پہلے وہ آپ سے شیئر کر لوں، پھر میں اپنے ویلاگ کی طرف آتا ہوں. آج ایک بڑا ڈی ڈے ہے، فیصلہ کن ڈے ہے. اگر آج بھی بازی نہ ماری گئی تو پھر سمجھ لے کہ میں آج آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. تو پھر میرے سامنے نہ انہوں نے لتنا باہر جڑے بندے نے تو پھر سوچ لینا ساڑھے لوگ بھی پھر پیجن چھتر بول رہی ہے. آج سے 100 سال قبل از مسیح جولیس سیزر آج کے دن پیدا ہوا تھا. عظیم سپہ سالار دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا اپنی فتوحات سے. لیکن وہ کیا آج مٹی کا حصہ ہے. یہ طاقت یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک وقت تک ہی چلتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ویلیو اس کی ورتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. 1842 میں برطانیہ کو افغانستان میں دم دبا کے بھاگنا پڑا تھا. تاریخی شکست ہوئی تھی. کن پھڑ کے معافیاں مانگ کے جڑے نے پجے سن. یہ افغانستان جو بھی آتا ہے ان کا حال یہی ہوتا ہے. لیکن افغانیوں نے اس بار پنگا ذرا غلط لے لیا. پاکستانیوں کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، ہم تو ان کے ہر وقت ان کے لیے مدد ہی کرتے رہتے ہیں. 1977 میں ترکی میں سیاسی کشیدگی، ہنگامے، مظاہرے اپنے عروج پہ گئے اور فوجی نظام کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور فوج نے ٹیک اوور کر لیا تھا. ایران میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن ایران کی فوج چونکہ اتنی مضبوط نہیں ہے تو یہ امکان شاید ممکن نہیں ہے. لیکن ایران میں صورتحال اسی طرح کی ہوئی ہے. 1908 میں دنیا کی پہلی ریڈیو نشریات شروع ہوئی. مارکونی کا کارنامہ جو تھا وہ پوری دنیا میں پہنچنا شروع ہو گیا. ایک گریٹ اچیومنٹ تھی. 1920 میں لیگ آف نیشن نے باقاعدہ آغاز کیا. لیگ آف نیشن آپ جانتے ہی ہیں، جس کو بعد میں پھر اقوام متحدہ کا نام دیا گیا. 1949 میں انقلاب چین جو تھا اس میں ذرا استحکام آیا، اور پہلی دفعہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس نے حالات کے اوپر مکمل گریپ کر کے اور اپنی اصلاحات شروع کی تھی. آج کا دن جو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں ڈی ڈے ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آج اڈیالہ کے باہر 10,000. اگر پی ٹی آئی آج کے دن 10,000 اکٹھے کرنے میں ناکام ہو گئی تو سمجھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے انہیں ایک جماعت کے طور پہ ٹھنڈے پانی میں غرق ہو جانا چاہیے، اور ان کو شرم سے جو ہے غرق ہو جانا چاہیے کہ ایک آدمی پشاور سے اٹھا اور وہ لاہور پنجاب کو ہلاتا ہوا کراچی پہنچا اور کراچی پہنچ کے اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور دوسری جانب یہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت اگر علیمہ خانم کے بار بار کہنے کے باوجود 10,000 بندہ اڈیالہ کے باہر جمع نہیں کر پا رہی تو پھر انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ سمجھ لیں کہ آج پی ٹی آئی کی باہر کی قیادت کا اصل امتحان ہے، کیونکہ جو مومنٹم کراچی میں پی ٹی آئی نے بنا دیا، اگر اس مومنٹم کو انہوں نے قائم رکھنا ہے بلکہ ایک قدم آگے لے کے جانا ہے تو آج اڈیالہ کے باہر ایک بڑا شو ہونا بہت ضروری ہے.
اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مومنٹم جو سہیل آفریدی نے بنایا تھا وہ آلموسٹ فارغ ہو جائے گا۔ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ عالیہ حمزہ تو ہر دفعہ ہی ایک وہ بھیجتی ہے، سب کو نوٹیفیکیشن بھیجتی ہے، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو، تمام کامیاب لوگوں کو، کہ جناب آپ نے اڈیالہ کے باہر پہنچنا ہے۔ ہن پہنچے نہ پہنچے، عالیہ حمزہ نے کہڑا کوئی لوگوں کو پھڑ پھڑ کے کانتوں لے آ کے اتنے بٹھانا ہے۔ یہ تو خود آپ کے عمران خان سے محبت کا امتحان ہوتا ہے یا پارٹی سے محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر پاتے اور ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ کیتی کرائی کھوج پہ جائے گی، یعنی سارا کچھ عکارت ہو جائے گا۔ اور جو سہیل آفریدی نے ہتھیلی پہ سرسوں جمائی تھی وہ ساری سرسوں جڑی ہے اور سرسوتی ہو جائے گی۔ لہٰذا پی ٹی آئی کا تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اب اس امتحان میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کیا کامیابی ملتی ہے۔ اچھا جی، دوسری بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے پی سلیم سواتی صاحب نے ایک خط لکھا ہے کور کمانڈر کو، اور ان سے کہا ہے کہ جی جو صوبائی اسمبلی کی ایک خصوصی کمیٹی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر آپ سے بریفنگ لینا چاہتی ہے ان کیمرہ۔ میرے خیال میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ماضی قریب میں کسی صوبائی حکومت نے ایسے کور کمانڈر کو خط لکھا ہو اور ان سے کہا ہو کہ جی ہمیں ان کے کیمرہ بریفنگ چاہیے۔ اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ہے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ حالات بہت زیادہ دیگر گوں ہیں، ایک اسپیکر کی جانب سے خط لکھنا، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر صاحب خود ملنے گئے تھے، ایک اچھا جیسچر تھا۔ اور اس بار بھی اب جو انہوں نے خط لکھا ہے تو دیکھنا ہی ہے کہ کیا وہ آتے ہیں، آ کے بریفنگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ کیونکہ جب سہیل آفریدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ آپریشن کی اجازت دیں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کیڑی اجازت، سانو پوچھا کنے وے پوچھا ہی نہیں تو پھر میں اجازت کس چیز کی دوں۔ تو میرا خیال ہے یہ آفیشیلی انگیجمنٹ جو ہے یہ کے پی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اور اگر کور کمانڈر صاحب اس کمیٹی میں چلے جاتے ہیں بریفنگ دینے، جس میں انہیں جانا بھی چاہیے، بہت اچھا جیسچر ہے، پہلے بھی وہ دے چکے ہیں، تو پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فاصلہ ہے یقیناً وہ کم ہوگا۔ جب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ بڑا چنگا ٹائم ہے گیا، کیونکہ اس ٹائم کے پی میں جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ کو میڈیا جو مرضی بتائے۔ ہمارے میڈیا کی تو خیر میں اب آپ کو کیا مثال دوں، چھوڑیں۔ آپ کے وزیر اطلاعات اور طلال چودھری نے کل جو گفتگو کی ایک الیکٹڈ سی ایم کے خلاف، اور جو الفاظ استعمال کیے، جھوٹا ہے، منافق ہے، ہوش کے ناخن لے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کو ایسے کہتے ہیں، لیکن تمام چینلز میں دیکھ رہا تھا وہ ٹکر چلا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیا پی ٹی آئی اگر مریم صاحبہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے تو چینل جو ہیں وہ ٹکر دیں گے؟ کسی چینل جرت ہے وے؟ میں کسی چینل اتنا کسی میں حوصلہ ہے نہیں ہے؟ اس سے آپ اس غلام میڈیا کا اندازہ کر لیں کہ یہ میڈیا کتنا غلام ہے، اور کس طرح یہ میڈیا جو ہے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے نون لیگ کے یا طاقتوروں کے۔ اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے آزادی صحافت وڑگی پانڈے میں آزادی صحافت لینے چلی گئی آزادی صحافت۔ میں پھر سوال کرتا ہوں کہ مریم صاحبہ کے لیے یہ الفاظ ٹکر کی شکل میں استعمال ہو سکتے ہیں جو ہمارا چینل دیتا ہے؟ اتنے جو پیر سڑ دینے نا، اتنے تو مطلب تمہیں پھر زمین گرم ہو جاتی ہے نا، آپ کے گلی تھان دے تو پیر نہیں رکھ سکتے تو نا۔ تو آپ صرف یہ اس سے آپ کہتے ہیں جی صوبائی تعصب بنتا ہے، تو ہور کی بنے گا؟ جیڑا ایک کے پی کے بیٹھا ہے بندہ، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار ہمارے سی ایم کے لیے جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور جناب وہ چینل اسے بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، تو ہم کچھ کہیں تو کوئی بات کیوں نہیں سنتا؟ ہے نا سوال، $1 ملین کویشچن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ مجھے داد دیں نا کہ بھائی میں نے دیکھے ایک ایسا سوال کیا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری امپورٹنٹ چیز کی طرف۔ جو قومی اسمبلی میں چل رہا ہے ایشو قائد حزب اختلاف کی تعیناتی کا،
اور حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ جتنا ڈیلے ہو جائے اتنا بہتر ہے. دوسری تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے سیاسی استحکام ہے. دوسری بات ہے مطلب بے کام پاندے نے خبریں اتمام سے چلائی چھپوائی گئیں کہ نواز شریف صاحب نے اسپیکر کو ناراض ہوئے کہ جناب آپ کیوں نہیں ان کو رکھتے, اچکزئی صاحب کی تعیناتی کرتے, اور وہ انہوں نے کہا جی میرے پہ پریشر ہے. جب انہوں نے کہا کدھر پریشر ہے, انہوں نے کہا جی پریشر ہے. پھر میاں صاحب نے کہا اچھا چلو وہ تو ساڈے تے بھی گئے, اور پھر خاموشی اختیار کر لی. لیکن اب یہ کہ اسپیکر نے کل تمام ارکان کو طلب کر لیا ہے کہ ان کے دستخطوں کی تصدیق ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اب حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں, اتنا لمبا ڈیلے کر نہیں سکتے, اور جب ڈیلے کر نہیں سکتے تو پھر کیا کہتے ہیں انہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اور اچکزئی کی جو تعیناتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گی. اگین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج عمران خان کی جب بہنیں جائیں گی تو آخری ملاقات ان کی 2 دسمبر کو ہوئی تھی, تو 2 دسمبر سے 2 جنوری اور پھر اس کے بعد 12 دن, یعنی کہ تقریباً 40 دن ہو گئے ہیں ملاقات ہوئے. اور میرا خیال ہے اس 40 دن میں کسی ایک شخص کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنا مرضی کوئی سینسٹیو ہائیلی وہ ہو کیا کہتے ہیں ملزم, اس کے انسانی جو اس کے حقوق ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن ایک شخص جو دنیا کا عظیم لیڈر ہے, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کہاں کھڑے. اب انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی اس پہ بول رہی ہے, یورپی یونین بھی بول رہا ہے, انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی خاموش ہے تو وہ پاکستان کا غلام میڈیا ہے کہ وہ خاموش ہیں. پھر یہ اپنے آپ کو محمد بن قاسم بنتے ہیں کہ ہم تو محمد بن قاسم ہیں جناب سچائی کے, لیکن حال ان کا یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ایک آخری خبر میں آپ سے کر کے پھر میں آپ سے اجازت لوں گا, لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. انہوں نے کہا جی مجھ پہ 122 مقدمات ہیں. جس بندے تھے 122 مقدمات ہوں, سوچو ہفتے کو ملٹیپلائی کرے 122 پہ, تو پتہ نہیں پر ڈے کتنے کو 70-80 بن جاتے کیا نام ہے مقدمات. اب ایک بندے پہ جس پہ 90 مقدمات ہوں وہ تھانے بھگتائے گا, عدالتیں بھگتائے گا, کچہریاں بھگتائے گا کہ سیاست کرے گا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں. میں نے لوگوں سے پوچھا جا کے یار تسی میرے تے اننے مقدمے بناتے ہو, کہ جی سانو فرمائشی پروگرام ہے ہم کر نہیں سکتے کچھ, تو پھر وہ ہم چپ ہو گئے. تو سلمان اکرم ایسا آپ کا بھی وقت آئے گا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مخالفین پہ تسی تن کے رکھ دینا, کم چک کے رکھنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نفرت کی سیاست جو ہے کہیں نہ کہیں تو ختم ہونی چاہیے, کیونکہ اب نفرت کی سیاست وہ نفرت کی سیاست ایک طرف محبت کا طوفان ہے, جو کراچی میں بولا ہے, جو حیدرآباد میں بولا ہے, جو لاہور میں بولا ہے, جو پشاور میں بول رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ پشاور میں جو ایکسائز والوں نے آکشن کرتے ہیں نا نمبر پلیٹ کے, وہ نمبر پلیٹ کا آکشن ہوا ہے تو نمبر پلیٹ نمبر 804 10 لاکھ روپے میں بکا ہے. لوگوں کی محبت, لوگوں کی عقیدت کا آپ اندازہ کریں. میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا کراچی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ تم یہ کیا, تم نام کیوں نہیں لیتے عمران احمد خان نے. تو یہ تو زی سے جنریشن سے بھی وہ جو الفا جنریشن ہے اس میں کنورٹ کر گئی ہے. بہتر یہی ہے کہ اس بات کو لوگ سمجھ جائیں, یہ بہت اچھی بات ہوگی. السلام علیکم.